أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرنے والا ہے وہ شکر اس کے اپنے لیے بہتر ہے، اور جو شخص کفر کرنے والا ہے، ناشکری کرنے والا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میرا رب بے پرواہ ہے، کریم ہے۔ شکر کیسے ادا کریں؟ شکر کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور باوجود اتنی نعمتوں کے نوازنے کے ہم میں سے اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور جو شکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ موٹی موٹی باتیں انہیں پتہ ہے، اسی کا شکر ادا کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے شکر ادا کر لیا۔ اچھا کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، کپڑے پہن کے کہتے ہیں الحمدللہ، جوتے پہن کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں جس پر ہماری زبانوں سے اللہ کا شکر ہے، جبکہ یہ شکر مکمل شکر نہیں تھا۔ ہم نے سمجھا ہم بڑے شکر کرنے والے، تو اس لیے کچھ باتیں اس میں بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے شکر کیا ہے؟ شکر ایک عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ شکر بس شکر ہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کو ہم تھینک یو کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے، واشکروا للہ، شکر اللہ، ساری نعمتیں اس کی، سب کچھ دینا اس کا ہے، اسی نے دیا ہے، اور شکر بھی ہم اسی کا ادا ہے۔
کائنات میں بطور خالق، بطور مالک، بطور رازق، بطور مدبر الامر، بطور الہ العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات اور شخصیت نہیں ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں۔ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور شکر بھی ہم کس کا ادا کریں؟ اللہ۔ کیوں؟ یہ ایک عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور دوسرا شکر ہے کہ جو ہم عام لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا شکریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں ادا کیا۔ یعنی یہ بھی ایک خیر خواہی ہے، دعا ہے اس کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، کوئی بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ شکریہ کے الفاظ ہیں۔ اپنے سامنے والے کو جو آپ کے ساتھ معاونت کی، آپ کا ساتھی بنا، آپ کو کسی مشکل میں دیکھا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اس کو آپ دعا دیں گے، یہ دعائیں شکریہ ہے، شکریہ ہے، جسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں شکریہ بھائی، اللہ اکبر۔ تو جو بطور عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے، اور جو بطور دعا دینے کے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے، جو ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو، شکر بھی اسی کا ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح شکر ادا کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، نبی بھی جو تھے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اتنی عاجزی، اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی نبیوں کو، اور سب سے بڑی نعمت نبوت کا تاج ہے۔ اس سے بڑی تو نعمت کائنات میں کوئی نہیں کہ جس کو اللہ اپنی نبوت کے لیے، اپنے پیغام رسانی کے لیے چن لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ، تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کر دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا تم ان کی اولادیں ہو، باقی تو سارے مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، جن کو کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا اس سے نسل آدم آگے چلی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کر لیا تھا ان کی اولادوں میں سے ہو، اور ساتھ فرمایا انہو کان عبدا شکورا، اور نوح میرا جو بندہ تھا نا وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا نبی، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ساری زندگی۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا، بہت سارے طریقے ہیں، وہ آخر میں بیان کروں گا تاکہ جو ساتھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ، نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شکر کرنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو، صحیح بخاری کے اندر عبادت کے لیے کھڑے ہو، نماز نیت کی شروع ہو، اللہ کی قرآن کی تلاوت شروع کر، پڑھتے گئے۔ یقین جانیے ہماری کیفیت تو بہت ہی مختلف ہے نا، ہمیں مجبوراً 10 سے 12 منٹ میں نماز ختم کرنا پڑتی ہے، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ نمازی بھاگ جائیں، ہماری تو یہ پوزیشن، فرائض کے اندر بھی یہی پوزیشن، اور کوئی 15 منٹ کی پڑھا دے تو اس کے بعد ہمارے بہت سارے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز کو حوالہ رکھیں، تھوڑا پڑھیں، شارٹ کر لیں، چلیں ہم بھی سہولت کی نتیجہ دیکھتے ہوئے کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کی نمازیں، اللہ اکبر، نفل نمازوں کے اندر آپ کریں جتنی لمبی کر سکتے ہیں، فرائض میں اعتدال اچھا ہے، شریعت نے پسند کیا۔ اب نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھ رہے، کھڑے، کتنی دیر کھڑے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر کھڑے کہ میں جب شروع نماز کرنے لگے آپ نے میرے قدموں کو ہاتھ لگایا، میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، آپ نے نماز شروع کی، میں سو گئی، اور کافی دیر سونے کے بعد جب میں اٹھی دیکھتی ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کھڑے، اور آپ کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں وہ ایسے تھی کہ جیسے خون سے بھر جاتا ہے، کہ ابھی پھٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم فرما رہے، کھڑے اللہ، یہ نبی ہیں، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں،
یہ اللہ کے نبی ہیں اور محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، کھڑے جب نماز مکمل کی کافی دیر کے بعد، گھنٹوں کہوں تو بیجا نہیں ہو کہ گھنٹوں کھڑے رہنے کے سے ظاہری بات ہے سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ آل عمران کوئی منٹوں میں نہیں پڑھی جاتی، اور میرے نبی تو بڑی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ اتنی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام کے سامنے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت سماجت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، میرے رہبر اور رہنما، آپ اتنی دیر قیام کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ کی پنڈلیاں پھٹ نہ جائیں اور ان میں سے لہو مبارک نہ نکل آئے۔ آپ اتنی دیر قیام کیوں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جنتوں کے مالک آپ کو بنا دیا، آپ کی انگلی کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلے، حوض کوثر کے مالک آپ ہیں، شفاعت کا حق اللہ نے آپ کو دے دیا، اور کہہ دیا اللہ کے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہہ دیا جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تجھے راضی کرتے رہیں گے قیامت کے دن۔ آپ کا مقام تو یہ، پھر رو رہے ہیں، پھر اس قدر کھڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ تو یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ یہ جتنا مقام مجھے اللہ نے دیا ہے، نبی بنایا، رسول بنایا، مجھے حوض کوثر کا مالک بنایا، شفاعت کا حق دیا، جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں، کسی نبی کو شفاعت کی اجازت نہیں، مجھے اجازت ہے، یہ سارا مقام میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ عائشہ تو نہیں چاہتی میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، اور شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ گھنٹوں اللہ کے سامنے رو رو۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کی صفت تھی کہ جو اللہ کے سامنے اس طرح شکریہ ادا کرتا۔ بہت سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، مختصر میں نے 2-3 کا تذکرہ رکھا، ورنہ سارے نبی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، سارے نبی۔ اکڑ نہیں ہے، اور یہاں تھوڑا سا علم آ جائے نا، یا تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، لو جی تکبر آ گیا، غرور آ گیا، میں نے اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے جناب عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے مجھے یہ مقام اس لیے ملا ہے، میرا جبہ کبہ، میری بڑی گاڑی، میرے چمکتے ہوئے چہرے، لاکھوں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے فالورز ہیں، پیروکار ہیں۔ یاد رکھو پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی فین فالوئنگ ملین کے اندر ہوتی ہے، 1 منٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کو ہٹا کے رکھ دیتا ہے، کوئی لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں اللہ اس طرح بھی آزمائش میں ڈال دیا کرتا ہے، کوئی اپنے علم پہ فخر نہ کرے، کوئی اپنی ذات، اپنے وقار اور اپنے معیار اور اپنے قد و قامت پہ ناز نہ کرے۔ اللہ کے مشکور رہو، بس ہر بات پہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، یعنی سیدنا معاذ کا مقام سن لیں، فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کر۔ سن لیں، آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ جو سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، سلام پھیرتے، آدھی نماز تو ان کی دکان پہ گزرتی ہے، آدھی نماز تو ان کی کاروبار میں گزرتی ہے، کب مولوی صاحب سلام پھیرے اور میں بھاگوں یہاں سے، دوڑ جاؤں یہاں سے۔ اے معاذ اللہ کی قسم میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ لیا کر، یہ دعا نماز کے بعد پڑھ لیا کر۔ اللہ کے نبی کون سی؟ فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد کر، اللہ میری مدد کر، علی ذکرک، میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں۔ اللہ کی مدد کے بغیر آپ میں ذکر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، مجھ سمیت آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو دن کے اندر تسبیحات کرتے ہیں، سوائے صبح و شام کے اذکار کے کچھ بھی نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس دعا پہ توجہ ہی نہیں کی۔ پڑھتے ہوں گے آپ میں سے اکثر بھائی، سب کو آتی ہے رب اعینی یا اللہم اعینی، یہ دعا پڑھتے ہوئے کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ میری مدد کر میں تیرا ذکر کر سکوں۔ 12 گھنٹے دن کے گزر گئے، رات کے گزر گئے، اور سوائے صبح و شام کے اذکار کے میں نے کچھ ذکر کیا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہی نہیں آئی، آپ نے مانگی نہیں۔
اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے میں، تیری مدد کے بغیر میں تیرا ذکر کر ہی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ میری مدد کر میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اور یہی تو وجہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کا شکر اس طرح ادا نہیں کر رہے جس طرح ادا کرنے کا حق تھا، کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا تو پڑھی لیکن سمجھی نہیں. اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر تاکہ میں خوش و خضوع کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں، احسن طریقے سے، پیار والی بات جس سے تو راضی ہو. اللہ اکبر. تو یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے، اور آپ میں سے ہر بھائی نے کوشش کر دی ہے کہ اس دعا کو فرض نماز جب سلام پھرتا ہے اس کے بعد اس کو پڑھا کرے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ جتنی مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. اہل علم کے ہاں شکر کی دو قسمیں، شکر کی دو قسمیں. ایک ہے عام شکر، کھانے پہ شکر، پینے پہ شکر، کپڑا پہن لیا شکر، جوتا نیا لے لیا اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیتے ہوئے شکر ادا کر لیا، روٹی کھاتے ہوئے اچھا کھانا مل گیا شکر ادا کر لیا. یہ چھوٹی چھوٹی، یہ ہے عام شکر. ایک ہے خاص شکر. وہ کیا ہے خاص شکر؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اللہ تو نے ہمیں سمجھ دی، اللہ عقیدہ توحید کی سمجھ دے، اللہ ایمان کی سمجھ دے، اللہ تو نے ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ دے دی. اللہ ہمیں قلبی سکون اور قلبی طاقت عطا کر دے کہ ہم جب اللہ تجھ سے مانگتے تو ہمیں عطا کرتا ہے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم توحید پہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم درباروں پہ سجدے نہیں کر رہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے اپنی عورتوں کو لے کے وہاں جا کے دمالے نہیں ڈلوا رہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ناچ رہی ہے، تھر تھر اس کا جسم کانپ رہا ہے. جھولے لال کو دکھا رہے ہیں، شہباز قلندر کے دربار پہ جا کے ڈانس کر مجرے کر رہے ہیں، ناچ ناچ کے کہہ رہی ہے بابا راضی ہو جا، بابا راضی ہو جا. غلام فرید حق فرید اس کے دربار پہ جا کے ٹھمکے نہیں لگا رہی ہماری عورتیں. اللہ تیرا شکر ہے. داتا کی ملنگڑی نہیں بنی، قلندر کی دیوانی نہیں بنی میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میری بیوی. اللہ کا شکر ہے اللہ تو نے توحید کی ہمیں سمجھ عطا کی. اللہ تیرا شکر ہے ہم ہر جمعرات درباروں پہ جا کے دیے نہیں جلاتے. اللہ تیرا شکر ہے ہر جمعرات چادریں نہیں چلاتے. اللہ تیرا شکر ہے ہم بکرے چھترے درباریوں کے نام پہ نہیں کرتے. اللہ تیرا شکر ہے ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرتے. اللہ تیرا شکر ہے 11ویں 12ویں ہمارے گھروں میں پکتی نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے امام جعفر صادق مجھے کبھی نہ کیے ہیں نہ کھائے. اللہ تیرا شکر ہے درباروں پہ سجدے کر کے روتے نہیں ہیں. کل میں گھنٹہ گھر سے گزرا واللہ اللہ کا شکر زبان سے نکلا. ایک درمیان میں جھنڈا لگا ہوا ہے، ایک درمیان میں جھنڈا لگا ہوا ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگے ہیں، اوپر لعنت بنی ہوئی ہے اور جناب جھنڈے پہ نیک شخصیات کے نام لکھے ہیں. ارد گرد دائرہ بنا ہوا ہے، عورتیں مرد بیٹھے ہیں اور جناب کس سے مانگ رہے ہیں؟ جھنڈے سے، اور جھنڈے کے ساتھ جھنڈے کے ڈنڈے سے. کیا ہے جی؟ غازی علمبردار، غازی عباس کا جھنڈا. ہی کس نے بنایا ہے؟ اللہ. مجھے ایک اہل حدیث کا فون آیا، کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا سیزن آ رہا ہے. کیا کریں؟ کیا سیزن؟ محرم آ رہا ہے. محرم ہمارا کام ہے، ہم دھاگے کی سلائی سے تحریر کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں. ہمارے پاس مومن بھرا آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں جھنڈوں کے اوپر یہ لکھ کے دو غازی عباس علمبردار یا علی مدد یا فلاں مدد، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں لکھ کے دو. کیا کریں ہم؟ میں نے کتنے سال ہو گئے اہل حدیث ہوئے، کہہ رہے ہیں جدی پوچھتی اہل حدیث. میں نے کہا پھر پڑھو میرے ساتھ. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جدی پوچھتی اہل حدیث اور مجھ سے ابھی سوال کر رہا ہے جو 25 سال پہلے اہل حدیث ہوئے. اللہ اکبر. اور میں نے کہا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی،
نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برائی کے کام میں مدد نہیں کرنی، تعاون نہیں کرنا۔ روزی اللہ دینے والا ہے، جھنڈے والے نہیں، ڈنڈے والے نہیں، سارے جھنڈے کے ارد گرد بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، غازی عباس، غازی عباس مدد کر ہماری، مدد کر ہماری۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ اور تمہیں کوئی 1 کروڑ کیا 10 کروڑ دے، جھنڈے سے مانگو گے اور کبھی نہیں مانگو گے۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہوگی؟ آپ کو کوئی 1 ارب دے اور کہے کہ یہ جس پہ لعنت بنی ہے اس جھنڈے کے سامنے بیٹھ کے مدد مانگو، مانگو گے؟ بھائی آپ تو اربوں روپے کے مالک ہیں۔ آپ کو سمجھ لگی عقیدے کی قیمت، عقیدہ توحید کی قیمت؟ 1 ارب، 2 ارب، 10 ارب، 100 ارب، 100 کروڑ اگر آپ کو کوئی دے اور کہے کہ شہباز قلندر کی قبر پہ سجدہ کر دو گے، کرو گے؟ تمہیں پتہ لگا اس عقیدہ توحید کی قیمت؟ خربوں روپے میں بھی یہ عقیدہ توحید ملنے والا نہیں ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور کسے دیتا ہے؟ جس پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اربوں روپے کا عقیدہ جیب میں ہے، جیب کے اندر دل ہے، دل کے اندر دھڑکتے ہوئے جو خون کراسنگ ہے، پورے خیالات، پورا سسٹم یہاں پہ ہے۔ اربوں کا مالک ہے، کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، اور تو اربوں خربوں کا مالک ہے۔ تیرے جیب میں، تیرے جیب کے سینہ، سینے کے اندر دل، اس کے اندر اللہ نے دولت رکھ دی۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی کہتا میں غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے۔ غریب تو وہ ہے جو درباروں پہ جا کے ٹکرے مار دے، سلام کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ پوری کی پوری بسیں بنا کے جا رہے۔ کیوں؟ اور یہ ہے خاص شکر اللہ کا، خاص۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ ورنہ ہم بھی جناب پیلے چولے پہن کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے نعرے لگا رہے ہوتے، ہم بھی جناب گھوڑے کھوتے نکال رہے ہوتے، ہم بھی جناب درباروں پہ بیر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں کیا یار، اللہ کو چھوڑ کے قبر والے کے پاس روتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے۔ مات ماری گئی ہے کہ عقل اس کی چلی گئی، گھاس چرنے گئی، اللہ کو چھوڑ کے دربار پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے میری یہ ماں، بہن، بیٹی ہر جمعرات اسپیشل تیل خرید کے جاتی درباروں پہ دیے جلانے۔ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، مجھے اللہ بیٹا نہیں دے رہا، مجھے صحت نہیں دے رہا، مجھے فلاں نہیں کر رہا۔ واللہ باللہ تاللہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، قبروں والے اکٹھے ہو جائیں، مزاروں والے اکٹھے ہو جائیں، درباروں والے اکٹھے ہو جائیں، جھنڈوں والے اکٹھے ہو جائیں، ڈنڈوں والے اکٹھے ہو جائیں، بھنگ پینے والے اکٹھے ہو جائیں، چرس پینے والے اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے نشائی ملائیں اکٹھے ہو جائیں، اللہ نہ چاہے کسی کو اولاد مل سکتی۔ کمال ہو گیا تمہارا۔ آؤ اہل حدیث کے پاس آؤ، اہل حدیث کی مسجد میں آؤ، ہم تمہیں ایسی ذات سے ملوائیں گے جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے اور تمہارے خیالات پہ بھی مکمل کنٹرول ہے، تمہاری سوچوں پہ بھی مکمل کنٹرول ہے، اور رات کے پچھلے پیر چاہے 2 بجے یا 4 بجے کوئی بھی ٹائم ہو اور اس کو پکارو، وہ تمہیں جواب دیتا ہے، تمہاری سنتا ہے، سن کے تمہاری پوری کرتا ہے۔ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور لکھنے والے نے لکھا میرا پیر، میں اس سے بڑا معتقد تھا، میں اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا، میرا عقیدہ تھا، میری یہ سنتا ہے، میری پوری کرتا ہے، زندہ پیر۔ کہتے ہیں ایک دن میں پیر صاحب سوئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، پہلے مجھے کہا اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنا، میں سنانے لگ گیا، میں ایسے تھا، میری شادی ایسے ہوئی، میرے سارے معاملات سناتا رہا، 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ سنائے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا پیر صاحب سو گئے، بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے کہتے ہیں غلام بخش مجھے یہ بتا، تو نے جو مجھے کہانی سنا رہا تھا کہاں پہ ختم ہوئی تھی؟ کہا پیر صاحب آپ نے نہیں سنی؟ کہا نہیں، میں سو گیا تھا۔
کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے میرے دماغ پہ چوٹ کی، میرے دل و دماغ کی تختیاں روشن ہو گئی کہ جو زندہ ہے سویا ہوا ہے میری نہیں سن سکا، اور مرنے کے بعد میری کیسے سنے گا؟ کہتا ہے میں نے کہا پیر صاحب آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کا شکر ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ وہ اکیلا کائنات کا مالک ہے جو سمیع بصیر ہے، وہ دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی سنتا ہے، اندھیرے میں بھی سنتا ہے، اجالے میں بھی سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے توحید کا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تعالی۔ یہ ہے خاص شکر، جنت والوں کی صفت ہوگی، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کیسے نہیں کریں گے؟ کیسے نہیں کریں گے؟ جس کو جنت مل گئی اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام فرمائیں گے وَابْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، اور ظالموں الگ ہو جاؤ، اور میری عبادت سے بھاگنے والوں الگ ہو جاؤ، اور میری راہ کو چھوڑنے والوں الگ ہو جاؤ، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں الگ ہو جاؤ، اور بے حیاؤ الگ ہو جاؤ، اور عیاشیاں کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور زنا کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور شرابیوں کبابیوں الگ ہو جاؤ، اور جوئے بازوں الگ ہو جاؤ، اور شرابیوں الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ۔ چلو اب جہنم کی طرف، اللہ یہ چلیں گے، ان کو دھکیلا جائے گا۔ قرآن شاہد ہے کہ جیسے گدھوں کو ہانکا جاتا ہے ان کو ہانکا جائے گا، کیسے جانوروں کی پیٹھ کے اوپر ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں، ریوڑ کو چلانے والا، گدھوں کو دوڑانے والا کیسے مار رہا ہوں، ان کی کمر پہ کوڑے برس رہے ہیں۔ او مجرموں دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج تمہارے لیے کوئی عزت نہیں۔ اللہ میں دنیا کے اندر ملک صاحب تھا، شیخ صاحب تھا، چودھری صاحب تھا، انصاری صاحب تھا، میں خواجہ صاحب تھا، میں فلانا صاحب تھا۔ اللہ دنیا میں میری بڑی عزت تھی، اللہ فرمائے گا آج کے دن تیری کوئی عزت نہیں، آج کے دن اس کی عزت ہوگی جس نے دنیا میں میری عزت کی ہوگی، آج اس کی عزت ہوگی جس نے دنیا میں میری عزت کی ہوگی، آج اس کی عزت ہوگی اور کسی کی نہیں۔ ان کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور پر صراط سے کٹ کٹ کے گریں گے، اور اہل ایمان اللہ اکبر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم اس راستے پہ چلتے، ہدایت کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ، مصطفیٰ کے راستے پہ، صحابہ کے راستے پہ۔ اللہ تو نے ہمیں چلایا، تو نے ہمیں چلایا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نجات دی ظالموں سے، ہم ظالموں کے ساتھ جہنم میں نہیں چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی صدقنا، نے وعدے پورے کر دیے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، جنتی شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر۔ اللہ اکبر، اہل جنت شکر ادا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، ہر عروج کو زوال ہے، جھوٹ، اللہ کی قسم جھوٹ، کسی عروج کو زوال نہیں آ سکتا۔ میں اس پہ دلیل دیتا ہوں قرآن میں سے، یہ ہم نے اپنی بات بنا رکھی ہے، باتوں پہ غور کیا کرو۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگا ہماری اللہ مجھے معاف فرما دے، کہتے ہیں آپ کے پاس کون سی گدڑ سینگی ہے؟ آگے جو بات تھی وہ الگ تھی، مجھے اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس پہ وہ کہہ رہا ہے عالم دین سمجھدار بنا، آپ کے پاس کون سی گدڑ سینگی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے
کہ گدڑ سنگھی کی وجہ سے تو اتنا امیر ہو گیا، گدڑ سنگھی کی وجہ سے اتنی عزت مل گئی، گدڑ سنگھی کی وجہ سے تجھے صحت مل گئی، گدڑ سنگھی کی وجہ سے لوگ تیرے قریب آ گئے، اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ اور ایک اہل حدیث یہ کہے کہ تیرے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ واللہ بہت سارے جملے ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ہیں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، آتے ہوئے میں نے بتا دیا راستے میں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے کہنا چاہیے یار اللہ کا تیرے اوپر بڑا فضل ہے، اللہ کا تیرے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ کا تیرے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کے تیرے اوپر بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ تجھ سے راضی ہے جو تجھے اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور یہ کہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہتے تیرے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ گدڑ سنگھی کی وجہ سے، اور گدڑ سنگھی بیچنے والا کون ہے؟ وہ فقیر ہوتا ہے، باندر نچا کے پیسے لے رہا ہوتا ہے، وہ گدڑ سنگھی بیچ رہا ہے کہ تم لوگ امیر ہو جاؤ گے۔ بھائی دو چار تو نے جو رکھی ہوئی ہیں، تیری امارت کہاں گئی؟ تجھے تو آدھے پاکستان کا مالک ہونا چاہیے تھا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ کہ جناب ہر عروج کو زوال ہے، سن لو، جو شخص اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرے اور وہ اس کا شکر ادا کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تقید کہے، نون سکیلہ بھی تقید کہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہم ضرور پر ضرور اسے ہمیشہ عروج دیتے۔ آپ کیسے کہتے ہیں عروج کو زوال ہے؟ کس عروج کو زوال ہے؟ سنیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں جب تم ہماری ناشکریاں کرو گے، ہم تمہیں نعمتیں دیں اور تم عیاشیاں کرو، ہم تمہیں نعمتیں دیں اور ہماری نعمتوں کی ناقدری کرو، پھر زوال دیں گے۔ ہم نے تمہیں مال دیا تم شراب پینے لگ گئے، ہم نے تمہیں مال دیا تم زنا کرنے لگ گئے، ہم نے تمہیں مال دیا تمہاری عورتیں بے پردہ ہو گئی، ہم نے تمہیں مال دیا تم کاروں کوٹھیوں کے مالک بنے اور تمہاری عورتوں کے پردے جاتے رہے، تمہاری عورتیں امارت دکھانے کے لیے سروں سے دوپٹہ غائب ہو گیا، پردے گم ہو گئے، بازاروں کی رونق بن گئی، مہندیوں پہ ڈانس، شادیوں پہ ڈانس، نکاحوں پہ ڈانس کرنے لگ گئے۔ ہاں اب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر، اب تجھے زوال آئے گا۔ ہم نے تمہیں مال دیا، تمہاری گردن میں سریا آ گیا، تم تکبر کرنے والے بن گئے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کو جب اللہ نے نوازا، ایک بڑی گاڑی اللہ نے ایک بندے کو عطا کی، اس کے ملازموں کہتا ہے بیٹھ جا تیرے ساتھ کام ہے، جب ملازم بیٹھنے لگا کہا ٹھہر جا، میری گاڑی گندی نہ کر دیں، پہلے نیچے اخبار رکھی، پھر ٹیک والی جگہ پہ اخبار لگائی، پاؤں والی جگہ پہ اخبار لگائی، اللہ اکبر کہا اب بیٹھ، اور اس کا زوال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس عروج کو زوال۔ لیکن اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اور تم میرے شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں جب بھی دوں سجدوں میں گر جاؤ، اللہ تیرا شکر، تیری دین ہے، تیری دین ہے، اللہ میرا کمال نہیں ہے، میری مینجمنٹ فیل، میری MBA کیا ہوا فیل، میرے اکاؤنٹس فیل، اللہ سب تو نے عطا کیا ہے۔ ہر کامیابی پہ اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، شکر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، واللہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ جس کو زوال آتا ہے وہ تلاش کرے زوال آیا کیوں ہے۔ اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جامع سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کھا کر شکر کرنے والا، سنیے گا، کھا کر شکر کرنے والا ایسے ہے جیسے بھوکا رہ کے روزے دار اللہ سے اجر لے جاتا ہے نا، سارا دن روزہ رکھا بھوکا رہا، جتنا اجر اللہ اس کو دیتا ہے نا، کھانا کھا کے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانے والے کو اللہ اس روزے دار جتنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ ہے شکر کی طاقت۔ کھا کے ڈکار مار کے کہتا ہے مثالیں ٹھیک نہیں تھے، کہتا ہے یہ چیز غلط تھی، یہ تھوڑا ایسے ہو گیا اور ویسے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کھانا ناپسند ہے مت کھاؤ، لیکن یہ نہ کھاؤ کہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہنا، بس یہ کہنا کہ بس میری تمنا پوری ہو گئی ہے میں نہیں کھاتا۔ جو بھی بات ہے سینے میں رکھو، یہ ناشکری میں آتا ہے کہ جناب ہم اس میں سے کیڑے نکالیں، اس پہ باتیں کریں یہ ایسے اور ویسے ہے، نہیں کھانا نہ کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کے نام مت رکھو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب میں نے پہلے جمعہ خطبہ کے شروع کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص بس اتنا شکر کرتا ہے، کھا لیا اللہ تیرا شکر ہے، پی لیا اللہ تیرا شکر ہے، پہن لیا اللہ تیرا شکر ہے۔ چند باتیں ہیں جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ بہت ساری باتیں ہیں جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں۔ چاند ایک میں رکھ دو، سنیے گا، سب سے پہلے ہم میں سے آج تک کس نے ہر روز اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیے کہ اللہ تو نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، اسلام اور ایمان کی سمجھ دی؟ ذرا غور کرتے جائیے گا آپ سب بھائی اور میری بہنیں بھی غور کریں، کیا اس نعمت پہ ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ روز کی بنیاد پہ، جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ یہ تو چھوٹی موٹی پریشانی ہے، روزی آ گئی روزی چلی گئی، کپڑے مل گئے کپڑے نہ ملے ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت توحید، اسلام، ایمان۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے رو کے شکر ادا کیا؟ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے اپنے در کا فقیر بنایا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تو نے ہمیں فقیر کہا ہے اپنے در کا۔ اللہ اتنا مزہ مجھے کسی چیز میں نہیں آیا، ساری دنیا کی نعمتیں ایک سائیڈ پہ، اللہ یہ نعمت جو تو نے ہمیں کہا ہے کہ تم میرے در کے فقیر ہو، تو نے اللہ مجھے اپنے در کے فقیروں میں شامل کر دیا، اللہ تیرا مشکور ہوں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ کبھی کیا؟ آج سے انشاءاللہ کریں گے جی سارے۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی توحید، اسلام، ایمان، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اور دوسرے نمبر پہ پردہ پوش، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی اللہ میرے اور آپ کے پردے ہٹا دے، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، اور تم روٹیاں کھا کے شکر ادا کرتے ہو صرف۔ پردہ پوشی، اللہ نے ہماری پردہ پوشی کر دی، کتنے ہی عیب، کتنے ہی گناہ اللہ نے چھپا لیے۔ میرا بندہ ہے، چل کوئی گال نہیں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نہیں میں شو نہیں کرواؤں گا اپنے بندے کو، کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا، رسوا نہیں ہونا۔ اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کے عیب دنیا کے سامنے نمایاں کر دے، واللہ میں اور آپ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور اس نعمت پہ کبھی اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ توبہ کی توفیق، اور اللہ سے توبہ مانگنا، توبہ کرنا اللہ کے سامنے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یقین جانیے جو اللہ نے ہمیں توفیق اگر دی ہے تو یاد رکھیں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے شکر ادا کیا کرو، اللہ تو نے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ ہم صبح بھی 100 بار کہتے ہیں استغفر اللہ، شام کو بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اتنی بڑی نعمت کہ اگر آپ نے 100 سال اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک، کفر، اور ایک بار آپ نے کہہ دیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے معاف، صرف معاف کہتا ہے، جا تیرے 100 سال کے گناہ
میں نیکیوں میں بدلتا ہوں جہاں چلا جاتا۔ کبھی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا کی کہ ہم تو اسے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کو چن لے کہ جمعہ پڑھنا، اللہ آپ کو چن لے نمازیں پڑھنی، اللہ آپ کو چن لے تلاوت کرنی، اللہ آپ کو چن لے داڑھی رکھنی، اللہ آپ کو چن لے عورتوں میں سے پردہ کرنا، اللہ آپ کو چن لے حیا والی بننا، اللہ آپ کو چن لے محمد رسول اللہ کی بیٹی بننا ہے، حیا والی بننا ہے، اماں عائشہ کی بیٹی بننا ہے، خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی بننا ہے۔ اگر اللہ آپ کو چن لے دین کی خدمت میں لگا دے، اللہ آپ کو چن لے، اللہ آپ کو اپنی مسجد کی خدمت میں لگا دے، اللہ آپ کو چن لے دین کے دائی بن جائے، اللہ آپ کو چن لے آپ ہر جگہ قرآن و حدیث بیان کریں، اللہ چن لے کسی کو اپنی عبادت کے لیے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ چنتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھ لو کتنے بڑے محلے ہوتے اور نمازی صبح اپنے دائیں بائیں میں دیکھ لے تو ہمارے قریب مساجد ہیں، بھائی بتاتے ہیں ایک امام دو مقتدی اور مسجد کے ارد گرد اہل حدیثوں کا ڈھیر، سارے سوئے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، مزے سے مزے دنیا کے ہیں، کر لو مزے۔ اللہ اکبر۔ فجر گئی، امام صاحب دو بندے لے کے کھڑے اور بعد دفعہ امام صاحب اپنے ساتھ دوسرے کو کھڑا کر کے جماعت کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے چنا نہیں، اللہ نے سلیکٹ کی نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں 12 بجے تک جاگتے ہیں، مجبوری ہے ان کی، کام کرتے ہیں اور صبح فجر میں پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے چن لیا، اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چنے لوگوں میں سے آپ یہ دیکھیں، ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بستی تھی، اس کے اندر سارے لوگ کفر و شرک میں ڈوب گئے، اور اس بستی کے کنارے پہ بیمار حال، پرانے کپڑے اور جسم پہ دانے پھوڑے نکلے ہوئے، نہ کوئی سر ڈھانپنے کے لیے گھر مکان، ایک کٹیا سی بنائی ہوئی، اس کے نیچے بیٹھا ہے۔ اللہ والوں میں سے گزرا، اس نے پوچھا کیسے ہو؟ کہا اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شکر ادا کرتا رہوں تو شاید اللہ کا شکر ادا نہ کر سکتا۔ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں، تیرے اوپر حالت دیکھی اپنی، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے ہیں، حالت تیری ایسی ہے کہ سارے جسم سے تیرے زخم کو خریش رہے ہیں، کھانے کے لیے تیرے پاس نہیں، پہننے کے لیے تیرے پاس نہیں، اوڑھنے کے لیے تیرے پاس نہیں، گندا سی کٹیا اس کے نیچے تو بیٹھا ہے۔ کہا اللہ کی قسم تو جس بستی سے ہو کے آ رہا ہے، کیا اس میں کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہے جو اللہ کی پہچان رکھتا ہو؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا میں وہ بندہ ہوں جسے اپنے رب کی مکمل پہچان ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، کہ مجھے اپنی پہچان دے دی ہے، اللہ نے مجھے اپنی پہچان دے دی۔ اور یارو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح صحت، اللہ اکبر، صحت۔ میں تو یہ کہتا ہوں ساتھیوں، آپ میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے، فرائیڈے کو نا اکثر ساتھی ہمارے جمعے والے دن شام کو موٹر سائیکلیں نکالتے ہیں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں، چلو چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائیں کھائے پیئیں، ہم نے کبھی اس پہ پابندی نہیں لگائی، کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے، دوستی رکھیں اہل ایمان سے یا اللہ والوں سے دوستی رکھیں، گھوڑے والوں سے نہیں رکھنی، بس اتنی سی بات یاد رکھیں، اللہ والوں سے رکھیں، جائیں دوستیاں نبھائیں، کھانے کھائیں، آئس کریمیں کھائیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، حدود اللہ میں رہ کے کریں، لیکن کبھی کبھار ایسے 20-25 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے نشتر کے ایمرجنسی دروازے پہ جا کے کھڑا ہو 15 منٹ کے لیے، بس زیادہ نہیں، آپ کھاؤ بھی ہو جہاں مرضی جاؤ، 15 منٹ ایمرجنسی نشتر کی اس کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو جانا جا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں اللہ کی قسم، ہم نے کبھی اللہ سے یہ بھی شکر نہیں ادا کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، عافیت دی، اللہ تو نے مجھے میرے اعضاء کو سلامت رکھا،
میں کل رات ہی گزرا ہوں، یقین کریں فوراً اللہ سے معافیہ مانگنے لگ گیا، فوراً اللہ سے کہا اللہ اس جگہ سے بچائیں۔ لوگ جا رہے ہیں، کوئی مائی بیچاری رو رو کے جا رہی ہے، کسی کا مر رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کے پاؤں کٹ گئے، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی کے جناب سر پھٹا ہوا ہے، اور بوڑھی مائیں ساتھ رو رہی ہیں، کسی کا کوئی سامان لانے والا نہیں، کوئی دوائی لینے والا نہیں، کوئی وہاں ان کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے، ماں رول رہے ہیں۔ اور دیکھو جا کے ان کے لون نشر کا جو لون ہے جہاں گراسی پلاٹ ہے، جا کے دیکھو کتنے لوگ باہر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے پیاروں کو اندر رکھ کے باہر کئی مہینوں سے پڑے۔ ابھی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیری آنکھیں سلامت، تجھے اللہ نے صحت دی، تو 5 ٹائم چلتا پھرتا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے، سکون سے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، جہاں اس کو دیکھ جو وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے، گیس ہٹا لو مر جائے ہیں، جہاں اسے دیکھ جسے آکسیجن لگی ہوئی ہے، جہاں اسے دیکھ جو ICU کے اندر پڑے ہیں، جہاں اسے دیکھ جس کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، جا اسے دیکھ جو دوائی لینے کے لیے کسی کو کہتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے اللہ شفا دے گا، سمجھنے والا سمجھتا نہیں ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے۔ جا اسے دیکھ کہ جس کی ماں بیمار ہے وہ اس کی دوائی نہیں لے سکتا، جا اسے دیکھ جس کی بیٹی اسے کہتی ہے ابا 10 روپے دے، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے، جا اسے دیکھ جو اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا، جا اسے دیکھ جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا، جا اسے دیکھ جو ماں باپ کی دوائی نہیں لے سکتا، جاؤ اسے دیکھ جو بیماریوں کا گھر ہے لیکن 10 روپے جیب میں دوائی لینے کے لیے نہیں ہے، اور تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں گھر تیرا اپنا ہے، ہاں ہے، سوٹ پہننے کے لیے ہے، ہاں ہے، 2 ٹائم کھانا میسر ہے، ہاں ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ اپنے سے نیچے دیکھا کرو یار، نیچے دیکھا کرو، نیچے۔ اللہ نے تجھے نعمتوں کے انبار دیے اور تو پھر کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ شکریہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کی نعمتوں کا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات پہ ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنے والا آیا، آ کے کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑی تنگی ہے۔ اسے بیٹھ جا، ایک آنکھ دے دے 1 لاکھ درہم لے لے۔ کہتا نہیں میں نہیں دوں گا۔ کہا چل 1 لاکھ درہم لے لے، ایک ہاتھ مجھے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا چل 1 لاکھ درہم لے لے، ایک پاؤں مجھے دے دے۔ کہا کچھ نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے بندے کم از کم 3 لاکھ درہم کا تو مالک ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ اربوں روپے کے آپ مالک ہو، آپ کو کوئی 2 کروڑ دے 10 کروڑ دے، کہے اپنی آنکھیں دے دے، نہیں دو گی۔ اللہ کے بندو غور کرو، اللہ نے سب کچھ دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مال کی نعمت اس پہ بھی کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ صرف یہ شکر نہیں ہے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، شکر یہ ہے اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تیرا کوئی بھائی، تیرا کوئی عزیز، تیرا کوئی یار دوست سجن کہیں تکلیف میں آ گیا ہے، پھر پیسوں کو سنبھال کے نہ رکھ، لگا اس پہ۔ یہ ہے شکر، یہ ہے شکر۔ اللہ اکبر۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نعمت وہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا بندے کو پتہ ہے یہ نعمت ہے۔ دوسری نعمت جسے اس کی امید ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی، مجھے فلاں چیز اللہ کی نعمت مل جائے گی، اس کا بھی اسے پتہ ہے۔ فرمایا بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس کا بندے کو علم ہی نہیں ہے اور اللہ اسے عطا کر رہے ہیں۔ آپ کے سینے میں دل دھڑکتا ہے جی، 7 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے آپ ختم۔ آپ سانسیں لے رہے ہیں، دن میں کتنی لے رہے ہیں؟ کبھی گنتی کی ہو کسی نے؟ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اور سانس بند تو سب ختم۔ آنکھیں جھپک رہے ہو، آنکھیں جھپکنا بند، رات کو سو رہے ہو، اللہ تمہاری نیندیں اڑا دے، ختم۔ اور کتنے اللہ کی شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، اللہ نیند دے دیتا ہے، کھانا کھاتے ہیں پرسکون ہضم ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے ہیں؟ یہ وہ نعمتیں، بے شمار نعمتیں ایسی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، رب دے رہے، ہم استعمال کر رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے،
नेमत का शुक्र अदा कैसे करें, मैं मुख्तसर इशारे दूंगा, आप उम्मीद है समझ जाएं। पहले नंबर पे अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करें, ये शुक्र का अंदाज है, तरीका है। अल्लाह तेरी बेशुमार नेमतें, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूँ, तेरी शान के मुताबिक जैसे जचता है अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं इतराफ़ करता हूँ सारी नेमतें तूने मुझे दी हैं और मैं इस पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह फाका कश, मुसीबत ज़दा, उसको देख के उसको देखा करो, आंखें बंद ना किया करो, आंखें बंद ना किया करो। कितने मुसीबत ज़दा है फ़लस्तीन के अंदर, कितने ही लोग हैं आप नहीं देख सकते, वो कहते हैं हम देख नहीं सकते, उनकी ज़िंदगियों को देखो, फिर तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। बाकी ये जो जंग चल रही है, याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से भी काम ले लेता है, चाहे वो फासिक फाजिरी क्यों ना हो। और अभी तो मामला बहुत सारे मुबहम हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूं जब तक कि बहुत सारे मामले क्लियर नहीं हो जाते। ईरान कहाँ खड़ा है, इसराइल कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है और रूस और चाइना कहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई फैसला हम नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी और मुनाफकत इस कदर आम है, इस कदर आम है, हम किसी की हमायत और किसी की मुखालफत अभी नहीं कर सकते जब तक कि क्यों, ये मिंबर एक अमानत है। आपको मोटिवेट करना मकसद ये नहीं होता कि हम आपको गलत रास्ते की तरफ लगा दें। जब तक हमारा शरा सदर नहीं होगा हम नहीं समझेंगे मामलात किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अहले फ़लस्तीन पे थोड़ी सी सख्ती कम हुई है। दुश्मन दूसरी तरफ मसरूफ़ है, ड्रामा है या नहीं है वो अलग बातें हैं, लेकिन दुश्मन दूसरी तरफ थोड़ा सा तिल अबीब के अंदर मसरूफ़ हो गया। हैफा में उसकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, बंदे चाहे 4-5 मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है। दुश्मन पूरे का पूरा उसका सिनेरियो चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर खैर में से, हर शर में से खैर पैदा करने वाला कौन है? बस हमारी तो ये उम्मीद है कि अल्लाह इस शर में से खैर पैदा कर दे, अहले ईमान अहले सुन्नत के लिए खैर पैदा फरमा दे। इसी तरह सदका करना, सदका किया करें, ये भी अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ है। याद रखें आप जब भी घर से निकलें, जो मेरे भाई जॉबियन हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया अपनी जेब के वॉलेट में से निकाले, सामने वाली जेब में डालें, अल्लाह ये मैंने सदका किया। घर से निकलें, रास्ते में सदका दे। यकीन जाने अगर आप उस दिन फौत हो गए, अल्लाह आपको सदका देने वालों में शामिल करो। कितनी बड़ी नेमत है सदका। 10 रुपए दिए थे और अल्लाह क़यामत के दिन सदका करने वालों में लिख ले मेरे बंदे ने सदका दिया था। अल्लाह अकबर। इसी तरह जिक्र, अल्लाह का जिक्र करना, ये भी अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ है। आजिज़ी करना, मालो दौलत के अंबार हैं लेकिन सबसे मिलता है, खुश होता है, राज़ी होता है, किसी को अकड़ नहीं, कोई मैं इससे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं उसे देखना नहीं चाहता, ऐसे अल्फाज नहीं कहते। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है। और याद रखें अहले गफलत से मिलना छोड़ दें, अहले गफलत से मिलना छोड़ दें। अहले गफलत कौन है? जो नमाजें नहीं पढ़ता, जो दीन को नहीं समझता, जो अल्लाह रसूल की इज़्ज़त एहतराम को नहीं समझता, कुरान पढ़ने वाला नहीं है, जिक्र करने वाला नहीं है, दीन से दूर है, दूर। उससे मिलना जुलना तर्क कर दें, ये भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों की अलामत है। कहते हम अल्लाह वालों से ही रखेंगे भाई, बेदीन बंदे से मेरा दोस्ती और याराना नहीं होना चाहिए। दुआ करना, अल्लाह तेरी नेमतें हैं, शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह अल्लाह की नेमतों मिलने पर अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, ठीक है ना। हर एक मौजू पे, हर पॉइंट पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। कसरत सुजूद, नमाज अदा करना, अमाले साले कसरत से करना, ये भी अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह अगर नेमत
لوگوں کے ذریعے ملی ہے، آپ کو کوئی نعمت لوگوں کے ذریعے ملی ہے، آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور لوگوں کا بھی شکر ادا کریں، یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، غور کیجئے گا جملہ، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، یار اللہ نے اس کو کتنا دین پہ عمل کرنے والا بنایا، اللہ مجھے بھی چلنے کی توفیق دے۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اللہ آپ کو شکر گزار بندوں میں لکھ دے گا۔ دین میں اوپر والے دیکھیں اور دنیا میں نیچے والے دیکھیں، اسی طرح نعمت کا اظہار کریں۔ یہ لوگ ہیں کروڑوں پتی، اللہ کی قسم، گندے کپڑے، گندی موٹر سائیکلی، اور جناب ایسے پھر رہے ہوں گے، میں اب کیا لفظ استعمال کروں، اب پتہ چلے گا اربوں کا مالک ہے، کروڑوں کی پراپرٹی وہاں لے لی، وہاں لے لی، وہاں لے لی، اور کیا گندے کپڑے، گندے لباس، گندی بائک رکھی ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ناشکرہ بندہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ناشکرہ۔ اپنی نعمتوں کا اظہار کریں اور اپنے پیاروں سے جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں اس کے سامنے اپنی نعمت کا تذکرہ کریں، جگہ جگہ نہ کریں ورنہ وہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور شکر ادا کرنے میں جو کوتاہی ہے اس کا اعتراف کریں، یہ بھی شکر میں شامل ہے۔ اور اسی طرح یہ اعلان کریں اللہ کے سامنے، اللہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، میں گناہگار ہوں، حقیر ہوں، میری کوئی کمال نہیں، اللہ یہ سب تیری دین ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور دل سے شکر ادا کریں، زبان سے کریں، اپنے جسم کے اعضاء سے کریں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیشہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔